بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اس دنیا میں ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ جوڑوں، اپنی بات سے متفق کروں، اپنی دوستی میں اپنے ساتھ میں جوڑوں، اپنی سنگت میں لاؤں۔ انفرادی بندہ ہے تو سنگت میں لاتا ہے، اجتماعی کوششوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ لوگ جب تک آپ کے ساتھ نہیں جوڑتے تب تک آپ دنیا میں اپنی طاقت اور قوت دکھا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ آپ قوت تبھی پاتے ہو جب آپ کے ساتھ کچھ دوست جڑتے ہیں، کچھ ساتھی جڑتے ہیں، کچھ لوگ جڑتے ہیں۔ تو لوگ اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو بلا رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے، اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے ذکر کی طرف بلائے، اللہ کی یاد کی طرف بلائے، بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بلائے، بندے کو اپنے خالق کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق پیدا کرنے کے لیے جوڑے۔ جو بندہ اپنا رب کو چھوڑ کے دنیا میں مصروف ہو گیا ہے، جو بندہ اپنا رب سے دور ہو گیا ہے، جو بندہ اپنے رب کی فرما برداری سے ہٹ کے اپنے نفس کی فرما برداری میں لگ گیا ہے، دنیاوی خواہشات میں لگ گیا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل نکلا ہے، اس بندے کو اس راستے سے ہٹا کر، اس راستے سے واپس لا کر اللہ کی طرف جوڑ دیا جائے۔ اللہ کی طرف بلانے والے سے بہتر اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اب اللہ کی طرف بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے تو کہاں تک بلانا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے تو کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملانا ہے تو کیسے ملانا ہے؟ کہاں پہ ملاؤ گے؟ لہذا فقیروں نے، درویشوں نے جب اپنے ساتھ ملنے والے، اپنے ساتھ جڑنے والے، اپنے پاس آنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا شروع کیا تو لوگوں کی زندگی بدلنے لگ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مکے کی حالت تھی، جو عرب کی حالت تھی، جو دنیا کی حالت تھی، وہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لوگ جب اللہ سے جڑنا شروع ہو گئے تو ان کی زندگیاں بدلنا شروع ہو گئیں۔ لہذا یہ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ وہی انبیاء کرام اور صحابہ کرام
اور اولیاء کرام کی دعوت ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو اسی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں، اسی پکار کے ساتھ بلا رہے ہیں، اسی راستے پہ بلا رہے ہیں، اسی ڈگر پہ بلا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی طرف آنے کے لیے دنیاوی طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری اس ظاہری آنکھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، تو اس لیے ہماری باطنی آنکھ کو بیدار کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اس ظاہری آنکھ کی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ تھوڑے سے اندھیرے میں کچھ دیکھ سکے، اس آنکھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے سورج کی طرف مسلسل دیکھ سکے۔ یہ آنکھ اللہ کی بنائی ہوئی اس چھوٹی سی تخلیق کی طرف اگر نہیں دیکھ سکتی، اس سورج کی طرف کچھ دیر نہیں دیکھ سکتی۔ سورج تو چھوڑو، جو لوگوں نے بلب بنائے ہیں، جو لوگوں نے لائٹیں بنائی ہیں، گاڑیوں کے لائٹ ہو گئی یا ہمارے گھروں میں جلنے والے بلب ہو گئے، ان کی طرف بھی ہم مسلسل ٹکٹکی باندھ کے کچھ دیر کے لیے دیکھ نہیں پاتے۔ یہ ہماری آنکھ اس دنیا کی ذرا سی اس روشنی کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی، اس دنیا کے ذرا سے اندھیرے میں دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کے جلال کو کیا دیکھے گی، اللہ تعالیٰ کے جمال کو کیا دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان بھی تخلیق کیے ہیں جن کا حسن اتنا کمال کا ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھتی نہیں، اس حسن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں جا سکتا، لہذا اس آنکھ میں تو اتنا دم ہے نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ہماری باطنی آنکھ جو ہے اسے بیدار کرنا پڑتا ہے، اور باطنی آنکھ ہماری بیدار ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر میں آپ لگے رہیں، اللہ اللہ میں لگے رہیں، اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ رات کو سوتے ہوئے جو طریقہ بتایا ہے ذکر کا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر باقی ٹائم ہم فارغ ہیں، اگر باقی ٹائم ہم دنیا داری کے دوسرے کاموں میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ جہاں ہماری زبان نہیں چل رہی، ہماری صرف سوچ چل رہی ہے، یا ہمارے قدم چل رہے ہیں، یا ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، ہماری زبان اگر فارغ ہے تو زبان کو اس ٹائم بھی اللہ اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیے۔ پھر دیکھیے آپ کے جسم میں، آپ کے اندر کتنی طاقت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور آپ کے اندر جب پیدا ہوتا ہے، یہ نور جب دل میں اترتا ہے، دل سے یہ جب باقی جسم میں یہ سرکولیٹ ہوتا ہے اور پورے جسم کے باقی لطائف کو منور کرتا ہوا جب یہ لطیفہ انا کو بیدار کرتا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی دیدار تک کی یہ سفر اور یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم رکابی بھی ملتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلا کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی اصل بات، اصل طریقہ کار یہی ہے۔ لہذا ہم جب تک اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں رکھیں گے، ہم اللہ کے اسم کا نور پیدا کر کے اپنے دلوں کو منور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو کس طرح منور کر سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو کیسے تھام سکتے ہیں۔ اور حکم یہی ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، اور اللہ کی رسی کو ہمارے ہاتھ کیا تھامیں گے، ہم اللہ کی کون سی رسی کو تھام کے رکھیں۔ اللہ کی رسی ہمارا علماء کرام بتاتے ہیں قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، لیکن قرآن مجید کی جو ظاہری صورت ہے، جو کتابی صورت ہے، جو تحریری صورت ہے، یہ تو ہم ہر وقت چھو بھی نہیں سکتے۔ ہم پاکی میں ہوں، ناپاکی میں ہوں، ہم اس کو چھو نہیں سکتے۔ پاکی میں بھی ہم اس وقت چھو سکتے ہیں جب ہم وضو میں ہوں، اور اگر وضو میں نہیں ہیں تو بھی ہم کپڑے کے ساتھ اسے چھو سکتے ہیں، ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو نہیں سکتے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کی رسی سمجھ
سمجھتے ہیں تو یا تو پھر ہمیں 24 گھنٹے پاک رہنا پڑے گا، ہمیں کسی ٹائم بھی حاجت کے لیے جانا نہیں پڑے گا، ہمیں کسی بھی لمحے ازدواجی زندگی میں نہیں جانا پڑے گا، ہم اپنے آپ کو ہر لمحہ کسی بھی قسم کی ناپاکی سے دور رکھنے کی مکمل کوشش کریں تاکہ ہر لمحہ ہم صرف اور صرف پاک رہیں اور قرآن مجید کو تھام کے رکھیں۔ پر قرآن مجید کو صرف خالی تھام لینا کافی نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور جب تک ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے نور سے استفادہ نہیں لیتے، تب تک ہم اس رسی سے جڑ نہیں سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نور سے جڑنا حقیقت میں اللہ کی رسی سے جڑنا ہے۔ تو اللہ کی رسی پھر وہی اللہ کا نور، اللہ کے قرآن کا نور، اللہ کے حبیب کا نور، اللہ کے اسم کا نور ہی اللہ کی رسی ہے۔ اسی نور سے جڑنا، یہی نور اپنے اندر پیدا کرنا، اور اس نور کے ساتھ ہمارے بندے کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے، اس نور کی اللہ کے نور کے ساتھ جب تک کنیکشن نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رسی کے ساتھ جڑا نہیں جا سکتا۔ جب نور سے جڑ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، پھر اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، پھر اسے کوئی کھول نہیں سکتا، پھر اس سے دامن کسی لمحے بھی ہم زندگی کا کوئی بھی کام کریں، چاہے ہم ازدواجی زندگی کے معاملات سر انجام دے رہے ہوں، چاہے ہم اپنا ظاہری زندگی میں اپنے دوسری حاجات سے اپنا فراغت لے رہے ہوں، ایسی صورت میں بھی ہمارے وجود میں نور موجود رہتا ہے، وہ نور اللہ کے نور کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تب ہم اللہ کے رسی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ لہذا اللہ کی طرف بلانا سب سے خوبصورت بلانا ہے، سب سے اچھی اور خوبصورت دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کر کے پوچھا ہے کہ چلو تم ہی بتا دو کہ اللہ کی طرف بلانے سے بہتر اور کون شخص ہو سکتا ہے، جو اور کون سی دعوت ہو سکتی ہے اور کون سا بلاوا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمارا بلاوا، ہماری دعوت، ہماری تعلیم، ہمارا ہر طرح کا عمل اور ہماری ہر طرح کی کوشش یہی ہے کہ بندگان خدا اپنے رب سے جڑ سکیں، اپنے اندر اللہ کے اسم کا نور پیدا کر کے اللہ کی ذات کے نور تک رسائی حاصل کریں، اور اپنے وجود کو، اپنے سراپا کو نور ہی نور بنا ڈالیں، اور پھر اللہ کے باقی بندوں کی طرف اسی دعوت کو لے کے جائیں، اور باقی لوگوں کو بھی اسی طرح دعوت دیں اور اللہ کی طرف بلائیں۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ہم سب مل کے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو منور کریں، اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جائیں، اور اسی دعوت کو باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور باقی لوگوں کو یہی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے نور کی طرف بلائیں، اللہ کے ذکر کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس دعوت کو ٹھیک سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعوت کے نور کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ کے ذکر میں ہماری زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اور آپ سب کے اندر اپنے اسم کا نور اور اپنے ذات کے نور کے جلوے بکھیر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔